دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے، دین کی طرف یہ آ گیا ہے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان، کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو، کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو۔ شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا، سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا۔ پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی جس کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، یار اب میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے، بیٹھو گے، یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں، مکے لگاؤں، وہ بورا بھر کے اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے، میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، پتہ ہی نہیں، تو پلاننگ کرو گے۔ اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے، آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو، تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں۔ تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ، اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو۔ تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف، ایسا ہی ہے نا۔ اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے، پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا۔ پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں، مکے شکے لگا رہے ہیں، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، اتنا روزانہ بھاگوں گا۔ اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو ابے حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں۔ ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا، اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چیز بھی ضمناً جاگنگ واگنگ بھی ہوتی، صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا۔ وہ ہے نا، ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے۔ اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا، ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو گے، جھپک کے پکڑے گا جا کے، اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے، ایسے یوں کرتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے۔ اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے، اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے۔ صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے، اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی۔ اب وہ پھنس گیا بیچارہ، تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے، تو کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی۔ تو پلاننگ، آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو؟ مکے مار رہے ہو، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے۔ ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں، لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے۔ صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا، بیٹھ کے آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ؟ آج کیا تیرا ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے، یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے،
درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع, ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں, اللہ کی صفات بیان کرنے میں, اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا, تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی, جو بیان ہم لے کے چلے تھے, لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے, کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا, دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا, ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا, تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے, ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, عصر سے مغرب ٹائم ہے, دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں, تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی, انفرادی دعا ہوتی تھی, اجتماعی نہیں, خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا, حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں, دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا, لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. وہ حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں, تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان گیا ایسی کی تیسی, آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا, حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے, نہ کوئی خطابت کے جوہر, سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے, درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے, درد دل نہیں. تو ان کی دعا دیکھ کے نا, اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا, پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے, درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا, تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو. اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی, کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی, مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا, پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں, ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی, اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا, وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے, وہ کیا ہے یار, تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا, اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا, اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا, ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے, تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے وہ.
ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے وہاں؟ تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہم آئے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے, بس اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے.
چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد, زنا پھیلا دے گا دنیا میں, برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا, ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت, آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا, لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا, یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے ہم نے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا, تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے, چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟
बॉक्सिंग सीख रहे हो, अब बॉक्सर तो कहेगा जबरदस्त यार, ये आदमी टाइम का बड़ा पाबंद है, ठीक सुबह 8 बजे आके मुक्के लगाता है, फिर जाके नाश्ता करता है, फिर थोड़ा आराम करता है, उसके बाद फिर दोपहर टाइम। तो देखने में तो लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस आदमी को पता हो कि आपका हदफ डॉक्टर बनना है, वो कहेगा ये टोटली टाइम आपका क्या हो रहा है, वेस्ट, टोटली, इसका कुछ भी फायदा नहीं है फ्यूचर में। आप, मेरे पास लोग आते हैं 40 साल के, 45 साल के, कि हम आलिम बनना चाहते हैं, मदरसे में दाखिला लेके हम क्या बनना चाहते हैं, आलिम। मैं उनसे कहता हूं आप दीन का इल्म हासिल कर लें बकदरे जरूरत, कुरान की तफसीर पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, बकदरे जरूरत मसाइल सीख लें, प्रॉपर आलिम बनने का टाइम अब गुजर गया है, अब टाइम वेस्ट होगा आपका। कहते हैं यार मैं इल्म दीन में अपने आप को खपाऊं और टाइम वेस्ट। तो मैं कहता हूं भाई बात यह है कि जितनी 8 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसका आउटपुट उतना अब नहीं निकलेगा। उसकी वजह इससे ज्यादा आप किसी और काम में अपनी सलाहियतें खपा सकते हो, उसका आउटपुट ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कोई आदमी 50 साल में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाए, अबे तू 4 साल वहां लगाएगा, 2 साल फिर हाउस जॉब होगी, उसके बाद तुझे एक्सपीरियंस चाहिए ना, एक्सपीरियंस के लिए 15, 20, 30 साल के बाद जाके इंसान डॉक्टर बनता है, जो लोग कहते हैं हाँ ये अब क्या है, स्पेशलिस्ट है या वाकई एक तजर्बेकार डॉक्टर है। तो उस वक्त है तो आपका इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, या आप इतने बूढ़े हो चुके होगे कि काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आज जो उलमा आपको काम करते नजर आ रहे हैं ना, ये वो थे जो 18 साल की उम्र में फारिग हो चुके थे, फिर इन्होंने तदरीस की। मैं अपनी मिसाल दे देता हूं आपको, शो मारने के लिए नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ना मेरे बारे में बहुत सा लोगों ने उटपटांग चीजें भी शाये की हुई हैं कि ये लतीफों के अलावा इस बेचारे को कुछ नहीं आता, इसके बयान में हवाले नहीं होते। तो शो मारने के लिए नहीं, इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो अपना इंट्रोडक्शन तो करवा देता है ना। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि मैं अपना किडनी का इलाज करना चाहता हूं आपसे, आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना कि वो साबित करे कि हाँ जी मैं किडनी का स्पेशलिस्ट। आप उससे पूछ रहे हैं कि आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, मैं आपसे इलाज करूंगा, तो आपके पास क्या दलील है? डॉक्टर तवाज़ो में, अरे हम तो खादिम, हम कहा हमें क्या किडनी का पता, हम तो जाहिल हैं। तवाज़ो में आ गया ना डॉक्टर, अरे किडनी क्या होता है, मुझे तो यही नहीं पता किडनी की स्पेलिंग क्या है, मैं कोई सिडनी से थोड़ी आया हूं जो मुझे किडनी का पता हो। तो ऐसे मौके पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है या जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको शो करना, ये कोई तवाज़ो के खिलाफ नहीं है। हाँ, उसमें मैं नहीं कहता कि मैं आलिम हूं, लेकिन मैं आम लोगों से कहता हूं कि भाई टूटा फूटा आपसे ज्यादा अल्लाह ने इल्म दे दिया, बाकी बड़े बड़े उलमा के मुकाबले में तो हम। एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अगर आलिम हैं, आपको कुरान और हदीस अगर आता है, तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हो आप? फिर आपको तो खुद आता है कुरान और सुन्नत, और अगर आपको नहीं आता तो आप जाहिल हो, फिर बयान क्यों कर रहे हो लोगों में? समझ में नहीं आई बात। तो कहा कि हम आपके मुकाबले में जाहिल नहीं है, आपके मुकाबले में आलिम है, अबू हनीफा के मुकाबले में जाहिल है। सही है ना? कुरान हदीस हमें आता है, इतना नहीं जितना इमाम हनीफा को आता था, लेकिन उससे ज्यादा आता है जितना आपको आता है। उन साहब से मैंने कहा, तो एक टाइम होता है ना इंसान का। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, मैंने 8 साल दारुल इफ्ता वल इरशाद में दरस निज़ामी किया है। उसमें हम ये जो कहते हैं ना फिक़ा पढ़ते रहते हैं, ये गलत है। हदीस फिक़ा साथ साथ चलती है। सबसे पहले हमारे मदारिस में ये वो अच्छा मौजू से हम हट रहे हैं, जल्दी से मुख्तसर बयान कर दूंगा मैं, ताकि मौजू इतना दिलचस्प मौजू चल रहा था वो बीच में गड़बड़ ना हो। तो हमारे यहाँ दीनी मदारिस में सबसे पहले जो चीज पढ़ाई जाती है वो अरबी ग्रामर है, क्योंकि हमारे जितने उलूम हैं वो अरबी में हैं, वो उर्दू में नहीं है। आज बहुत सारे यूट्यूब पे मशहूर स्कॉलर्स ऐसे हैं, उनको अरबी इबारत पढ़ना नहीं आती, अरबी हदीसों के तर्जमे कम बखत गलत कर रहे होते हैं और अपने आप को बहुत बड़े मुहक्किक बता रहे होते हैं कि हम क्या हैं, कुरान और हदीस के बहुत बड़े मुहक्किक हैं। कम बख्तों को अरबी नहीं पढ़नी आती और लोग उनको कह रहे होते हैं ये हैं स्कॉलर्स। आप एक डॉक्टर जिसको मेडिकल साइंस की इंग्लिश किताबें पढ़नी ना आती, वो डॉक्टर बन सकता है? मेडिकल साइंस का इल्म इंग्लिश उर्दू में थोड़ी, इंग्लिश में है ना। उस कमबख्त को इंग्लिश ही नहीं आती, वो कैसे डॉक्टर बनेगा? देखो, इंग्लिश बोलना अलग चीज है, स्पीकिंग पावर तो जब तक गोरों में नहीं रहोगे नहीं आएगी, बोलोगे नहीं। बहुत से उलमा को अरबी बोल नहीं सकते हैं वो, इसलिए कि वो अरबों के माहौल में नहीं रहे, लेकिन अरब की गाड़ी गाड़ी किताबें कुरान और सुन्नत की वो पढ़ सकते हैं, उनको समझ में आती है। जैसे डॉक्टर मेडिकल साइंस की किताब A to Z पढ़ लेगा, बोल नहीं पाएगा वो। बोलना तो एक अलग फन है किसी भी चीज का। तो हमारे दीनी मदरसों में सबसे पहले अरबी ग्रामर ऐसे खानदानी तरीके से पढ़ाई जाती है ना, बिल्कुल बाल की खाल उतारी जाती है। अरबी ग्रामर के जो 2 हिस्से हैं ना, सर्फ और नहव,
ایک صرف ہے جس میں کلمات کو، اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا. وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی, اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے, اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے. اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے. ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ, مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں, 1200 سال پہلے جو لکھی گئی یہ کتابیں, جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے, وہ فقہ کی کتابیں. اس کے ساتھ حدیث کی کتاب, اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو, پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب. یہ 3 ٹاپک, پھر بلاغت. یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں. آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث. بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے, ہمارے مدرسے میں 2 سال. اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص. 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا, وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل, طلاق کے مسائل, کاروباری مسائل, بینکنگ کے مسائل, کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں, اس میں افلاطونی اور بقراتیاں نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں, فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو, وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں. تعالوا اتل ما ربکم علیکم, آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے, یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو. اور کیا ہے؟ معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا, وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے, وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہے. میں جب جامعۃ رشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا. میں نے بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا, دیکھو واعظ یا عالم, اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا, بڑی زبردست نالج, وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے. فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں, بہت معلومات ہیں. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے. وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا, بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو. یہی کہے گا نا, بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا, ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا, کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا, وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا؟ نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا دور 4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیہ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا, خاندانی ریسرچر.
یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی, الجھ جائے گی. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے, کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا, انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں, یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے؟ ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں, ان کو بنو عباس اور ایک ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے, نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں, یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر, لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا, بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں, قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں, صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے, ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے, زنا چھڑوانے کے لیے, شرک چھڑوانے کے لیے, قطع رحمی, صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, الف بین قلوبہم, ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا؟ جوڑ دیا آپس میں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو, ہمارا ٹارگٹ ہے کیا, ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے گا. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے, یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے, بڑی اللہ نے استعداد دی, صلاحیت دی, یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا, بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا, ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری, وہ یزید کو جنتی کہتے تھے, میجورٹی جہنمی کہتی ہے, انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دیں یزید کو جنتی ثابت کرنے میں, اور اس کے بہترین مناظر بن گئے. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا, تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے, آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں, صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے, اس کی اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہو اس کو آپ؟ ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے میری رائے ہے اور اس کے جواب میں, اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار کوئی اور کام کرو بیٹھ گئے, کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے جو مرضی کرنا ہے کرے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے, اب عوام کو چسکے لینے کا شوق. اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا, لوگ جوش میں رو رہے ہیں یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ. لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا, یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا. پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی, اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں مختصر ہوتی ہے. چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا, 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکلیں گے, اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. ان کا بیان, مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو, دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا, لیکن آپ ان کا بیان سنیں ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے. وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کا احترام, علماء کا, ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب, علماء کا احترام کرو, ماں باپ کا احترام کرو, نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, یہ والے تسبیح صبح پڑھ لیا کرو. بیان ان کا ایسے ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں, سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے ہیں, 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ, پھر یہ والا اسٹائل
نہیں ہوتا. پھر وہ عربی میں حوالے نہیں, دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی. اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی, پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی. ان کی حدیث کی تکملۃ فتح الملہم ان کی صحیح مسلم کی عربی شرح ہے, اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی. صحیح مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکملۃ فتح الملہم, تکملۃ فتح الملہم. فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی, ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو. تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے. تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث. یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار, کیسے کیسے جاہل ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علمیت نہیں جھاڑتے نا, اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہے. ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے, علمی محفلوں میں, ہم تو گئے ہیں نا مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں, پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے وہ علماء کے سامنے علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں, عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں, اتنے خالی بھی نہیں اتنے پبلک سمجھ رہی ہے, بس یہ بتانا مقصد ہے. لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کے دس پتہ نہیں کیوں آتا ہے. تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں, عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے, تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں, لطیفے بھی چلتے ہیں. تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے, اور تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ, تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا. دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو, تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے, کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو, ابا پیچھے سے آ کے تھپڑ لگائے گا, مگر ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے, تو کچھ پڑھ لے. ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے, باقی کام نہ کرے, وہ تو پھر رہبانیت ہے, اس سے حدیث نے منع کیا. باقی کام بھی کرنے, لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے. اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے. یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے, عین عبادت ہے, عین مقصد ہے. جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے, اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر, لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے, خدا کے کہنے سے. تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا, تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی. کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا, وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں, مزید ٹائم نہیں میرے پاس. وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا, وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں, پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں. تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے. تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے. لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا, یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے, یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ, مختصر بیان کروں گا, کئی بار بیان کر چکا ہوں. اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ. اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا, تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار. بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے, وقت. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں, یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ, ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو, بیٹھے ہوئے ویسے ہی بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی یار, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی, کچھ کر لو یار. ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر ویسا ہی نہیں ہے. آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا, تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا. 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں, 8 گھنٹے سو چکا, اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی. تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے, بنتا ہے بھائی, یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا, تھوڑا کھیل رہا ہے, کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو, یہ ٹائم ویسٹنگ
نہیں ہے. ایک ہے کھیل لیا, آدھا گھنٹہ کھیل لیا, وہ بہت ہے نا, دماغ فریش ہو گیا. اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو, مزید کھیل رہا ہے, اب ڈبو کھیل رہا ہے دماغ فریش کرنے کے لیے. ڈبو سے دماغ فریش, ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل, کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے, آج کل کیا کہتے ہیں, ڈبو ہی کہتے ہیں. ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو, اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو کھیل کے, ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں, میں بھی ذہنی تفریح, میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے, بھاگتا بہت, پسینہ نکالتا ہوں, ایسا مزہ آتا ہے. جم چلے گئے, بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلے, محبت بھی ہوتی ہے, بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک, میں نے بچپن میں ایک دفعہ 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا, پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا. اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے, ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا. وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے, چلو یار وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو, وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا, میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے, تو وہ تو میرا ٹائم ویسے نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار, کیسے کھیل رہے ہیں, 1-1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے. کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا, تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں. آپ پیسہ تو مل رہا ہے, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے, تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے, صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے, وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا. ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے, ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے. ارطغرل میں یوں ہر آدمی, لوگوں کے تہجد, میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے, اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا, بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار. اتنی دیر میں بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو, گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا کٹر کے ڈھکن پہ, ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی, سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا نازم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں یہ ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کسی کو. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم, اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی. تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو. محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات.
وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے, اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے, لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا, بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہے؟ نہیں بیٹا. ستار کا پتا ہے؟ ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات, بولو رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اس کا بھی ایک لمٹ, لگائیں گپے ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے, اور گھنٹہ لگا دے بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں؟ بھائی یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ. بھائی سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاذا, یہ کیا ہے, یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام. اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں. میں اس ہدف, ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں ضائع بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ, یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصایا, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہے, ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے, جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, سب سڑ گئے مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی, اللہ سے ہوتی ہے. پت میں لمبا کلام کر رہے ہیں, یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی, یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے, یہ کیا قیادت کریں گے, یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے. ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے.
بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے, لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, ولہ الحمد, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے, یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی, ویمیت, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں, اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا, یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا, تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے, دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے, نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ہے. وہ بےچارے بڑے بیزار کے, یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہوتے, سجدے میں جاتے ہم اونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں, جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو, چوری مت کرو, سمجھ رہے ہو, جھوٹ مت بولو, پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا, ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد, کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ. سمجھتے ہو بہت ساری اس طرح کی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی حنفی کا, شافعی کا, کوئی اہل حدیث کا, کوئی دیوبندی بریلوی, اس پہ سب متفق ہیں. لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی.
ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے, مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہے, کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتا ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر, سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل الفتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے, اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی, لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی, اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا, مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ, کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا, اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا, یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی, لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی, جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنتیں ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے, اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین, اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا, حنفی تھا محمود غزنوی, تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے, انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں, کوئی بات نہیں یار, فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں, اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور